ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ٹی وی 8 بریکنگ نیوز میں سردار ظہیر۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گلیات کے جنگلات۔ گلیات کے جنگلات سے کن لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے اور ان سے کون لوگ مستفید ہو رہے ہیں، مقامی سیاسی اہلکار ان کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، مقامی منتخب کردہ ایم این اے اور ایم پی اے اس حوالے سے اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں، گلیات ڈیولپمنٹ سے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے کیا اس کا کوئی پورشن جنگلات کے لیے بھی مخصوص کیا جاتا ہے یا پھر مقامی آبادی کے لیے اس ٹیکس کلیکشن سے کوئی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہزارہ کے چیف کنزرویٹر اظہر محمود سے ٹی وی 8 بریکنگ نیوز نے ایک انٹرویو ترتیب دیا۔ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے سردار ظہیر کے ساتھ ٹی وی 8 بریکنگ نیوز میں۔ غریب بندہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب لوگ بھی ہیں اور گاؤں میں بہت زیادہ غریب لوگ بھی ہیں نہیں، سر ان کے لیے بینگ اے کنزرویٹر آپ یہاں پہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یار ان غریبوں کے لیے کوئی ایسا سسٹم میں جنریٹ کر دوں جس سے یہ کم از کم سردیوں میں، گرمیوں میں نہ صرف سردیوں میں کوئی ایسی لکڑ جلانے کے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جس سے یہ اپنے سکون سے، جو سردی کا سیزن تو کیونکہ برف میں تو کھانے کے لیے چیز نہیں ملتی تو جلانے کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کیسے لے کے آئے گا، گیس تو سلنڈر سے وہ کام نہیں چلا سکتا۔ اس حوالے سے سر آپ کوئی ان غریبوں کے لیے یا گاؤں کے رہنے والے جو بیسک پرمنٹ رہ رہے ہیں وہاں پہ، جن کا ذریعہ آمدنی بھی کوئی نہیں ہے، اتنے وہ ان کے وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے لیے سر کبھی آج تک کوئی ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کیا آپ نے؟ ہم نے اس سلسلے میں بہت سی پروپوزلز دی ہیں، ایون آپ کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی دی ہے جی۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ایم پی اے جو ہیں گلیات کے انہوں نے ایک پروپوزل دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر اس دن جس طرح ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ آئی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہماری ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ ہر آدمی پر کیپٹل جو یوز کر لکڑ کی ضرورت ہے وہ 1 کیوبک میٹر ہے تقریباً۔ تو اس حساب سے یہ بہت بڑا ڈرین ہے لوکل ریسورسز پر۔ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ پھر ایبٹ آباد سے ادھر سے لے کر چلے جاتے ہیں، باقی گری پڑی لکڑ جو ہے وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن چاہیے یہ کہ جو گلیات میں اس وقت اتنے بڑے ٹورسٹ آتے ہیں ان کی جو ٹیکسیشن ہو رہی ہے اس کا ایک ایسا ضرور گلیات کے لوگوں کی فیول ووڈ کی ڈیمانڈ کو پورے کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جس طرح مری میں انہوں نے سبسیڈائز ریٹ پر ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کو سوختنی لکڑ دیتے ہیں، یہ کہ غریب آدمی اس کو ہیٹنگ کے لیے شاید استعمال کرے ہوئے بار بار سوچے گا۔ تو اس کے لیے آپ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں کہ وہ ایک پورشن جو جی ڈی اے لے رہا ہے ٹیکسیشن کا، تو اٹ شوڈ گو، یہ اس کے لیے جائے کہ اس سے ہم لوگوں کی سوختنی لکڑ کی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ تو یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، ہم بھی کریں گے تاکہ کوئی لوکل ایسا سسٹم کمیونٹی کا ہم ڈیولپ کر دیں کہ وہیں پر ایک ریوالونگ فنڈ بن جائے کہ وہ پیسے بھی آئیں، ان کو انٹرسٹ ملے، بینک میں رکھے ہوں، تو اس سے وہ لکڑ خرید کر لوگوں کے حوالے کر دے۔ تو ایک کوٹے کے مطابق ہم کریں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا، اگر کمیونٹی خود کرے گی تو ان کو بڑا آسانی ہے۔ اسی سے جو نیچرل وے میں درخت گر جاتے ہیں بارشوں سے، طوفان سے، سارے وہ سارے کے سارے جو ایسے درخت جنگل میں جو جنگل کی ملکیت میں گرتے ہیں سر، وہ سیلیبل تو نہیں ہوتے، وہ جلانے کے قابل ہی آتے ہیں۔ تو کیا وہ کلیکشن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ آپ ایک جگہ پہ جمع کر دیں اور پھر آپ آفر دیں کہ جو مقامی لوگ ہیں کہ یار آپ کم ریٹ پہ ہم سے آ کے لے جائیں؟ کہ ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہیں آپ کو ان کو اٹھا کے لانے کے لیے؟ ہمارا قانون اس کی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہماری پرماننٹ مانیٹرنگ یا 3 ٹیئر مانیٹرنگ ہوتی ہے ہماری۔ ہمارے ایک پشاور سے لوگ آتے ہیں، وہ اس کے تمام میجرمنٹ لیتے ہیں جو پلانٹیشن ہم کرتے ہیں، اس کی سپیسنگ دیکھتے ہیں، اس کی سروائیول دیکھتے ہیں، اس کی ٹیکنیک دیکھتے ہیں، ایسپیکٹس دیکھتے ہیں، اس کی چوائس آف دا اسپیشیز دیکھتے ہیں، بہت سے ہمارے پیرامیٹرس ہیں، وہ دیکھ کر رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو وہ سامنے آ جاتی ہے رپورٹ، ہمارے پاس اس کی پوری رپورٹ نہیں آتی ہے، دین وی ٹیک ایکشن۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری پلانٹیشن کامیاب ہو جائے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر فارورڈ سے کیا۔ جو گلیات کا ایریا ہے پوری دنیا میں سیاحت کے حوالے سے کافی جانا پہچانا جاتا ہے، اور
جب بھی سیاح اس طرف کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں گلیات کا ایریا لازماً ہوتا ہے سر. لیکن یہاں پہ جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں لوگ, مقامی جو سیاسی اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت سے, محکمہ جنگلات کو کن مشکلات کا سامنا ہے سر؟ نہیں, الحمدللہ محکمہ جنگلات جو ہے اس علاقے میں ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پر جو لوکل کمیونٹی ہے, لوکل لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ اویئرڈ ہیں. وہ اس قسم کی کوئی بات بھی ہو تو وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں, بلکہ ہمیں بھی بتاتے ہیں اور ہر جگہ اس کو بتاتے ہیں. تو ہم امیجیٹلی اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ہمارا قانون بڑا واضح ہے. ہاں, اگر اس قسم کی کوئی شکایت ہے جس میں ہمارا کوئی اہلکار کوئی اس قسم کا آدمی ہو تو ہم ڈیفینیٹلی, اگر کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت لائے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. الحمدللہ یہ ہمارے جنگلات 1904-5 سے ڈیمارکیٹڈ ہیں, اور یہ جنگلات ہم نے سروے آف پاکستان سے دوبارہ ڈیمارکیشن بھی کرا دی ہے. یہ ہمارے جنگلات صوبے کے محفوظ ترین جنگلات میں سے ہیں اس وقت. سر ایک چیز ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی محکمہ جنگلات سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہوں گی. محکمہ جنگلات کی چیک پوسٹ سے اگر کوئی لکڑ نکل جاتی ہے تو آگے اگر اس کو مقامی پولیس چوکی پکڑ لیتی ہے تو وہ وہاں پہ لین دین کر کے اس کو ڈسپوز آف کرا دیتی ہے. وہ محکمہ جنگلات کی کسٹڈی میں واپس چیز نہیں آتی, گو کہ محکمہ جنگلات کو نقصان ہوتا ہے اس لکڑ کا, لاکھوں روپے کی لکڑ ہوتی ہے. پولیس چوکیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارا قانون جو ہے بڑا واضح ہے. ہمارا فارسٹ جو ایکٹ ہے 2002 کا, اس کے مطابق کوئی بھی پولیس, اسپیشلی پولیس کے لکھے, اگر کہیں پر بھی وہ لکڑ پائے گی وہ امیجیٹلی کنسرن فارسٹ آفیسر کے حوالے کرے گی, اور وہ جوائنٹلی ایک چالان بنا کر اس کے خلاف عدالت میں چلے جائیں گے اور خلاف ایکشن لیں گے. اگر ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں, ہم نے بہت ایکشن دیے, جیسے پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مدد کی ہے. اگر آپ کسی سیاسی مداخلت آپ کے کام میں کتنے آڑے آتی ہے؟ الحمدللہ یہ فار دا لاسٹ جو ہماری رجیم جا رہی ہے 5 سال پہلے کا اور آج کا, تو ہمیں پولیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے. ہمارے منسٹر صاحب بہت بہترین آدمی ہیں, اشتیاق ارمڑ صاحب, اس نے ہمیں پوری پولیٹیکل ہمیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی انوالو نہیں ہو سکتا. ہمارا ایون سیکرٹری صاحب, یہ سب لوگ جو ہیں ہم ایک پروٹیکشن میں, وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے. میں اہلکار ہیں جو جس میں یو سی ناظم ہو جاتے ہیں یا نیچے جو بھی ان کے کونسلرز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو جنگل کی لکڑی کاٹ کے بیچنے میں انوالو ہیں اور آن دا ریکارڈ یہ چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ جب لوگ آپ ان کو پکڑتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو سیاسی انفلوئنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ میری طرف سے ایسی کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں. اس کے لیے میں فوراً ایکشن لوں گا اگر کوئی چیز ہوگی. تو اگر کسی سطح پر ہوئی ہے تو وہ میں سمجھے کہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر میرے علم میں ہوتا ہے I will never spare.